بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز طلباء و طالبات، جماعت 12ویں کے اردو آن لائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہے. امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم سیکشن بی کے پر مشتمل سوالات کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج ہم غزل نمبر 5 جس کے شاعر مرزا رفیع سودا، اس کے سوالات کے جوابات دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بھول نظم کے بھی سوالات کا مطالعہ کریں گے. تو آئیے غزل نمبر 5 کا پہلا جو سوال ہے کہ پہلے شعر میں شاعر نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کیا کہا ہے. تو پہلا جو شعر ہے اس غزل کا، اس میں شاعر نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر وہ شعر ہم دیکھ لیں کہ نہ بلبل چمن نہ گلے نو دمیدہ ہوں، میں موسم بہار میں شاخ بریدہ ہوں. تو پہلے شعر میں شاعر نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ میں نہ چمن کا بلبل ہوں اور نہ ہی کھلا ہوا تر و تازہ پھول ہوں، بلکہ میں کٹی ہوئی شاخ کی طرح ہوں. ہے نا، شاعر نے اپنے آپ کو کٹی ہوئی شاخ سے مخاطب ہو کر اپنے آپ کو کٹی ہوئی شاخ بتایا ہے. سوال نمبر 2 ہے کہ شاعر نے میں کدہ کسے کہا ہے اور اس کے درمیان شاعر کا کیا حال ہے. تو شاعر نے اپنے رہنے کی جگہ کو میں کدہ کہا ہے اور اس کے درمیان شاعر کا وجود بیکار ہے اور شاعر بے حال ہے. سوال نمبر 3، شاعر کی زبان زد عالم کا کیا حال ہے. اس کا جواب ہے کہ شاعر کی زبان زد عالم کا یہ حال ہے کہ وہ صرف اپنے ہی استاد سے بات کر سکتا ہے اور نہ شاعر کی آرزو میں ایک حرف بھی ہونٹوں سے باہر نہیں نکل سکتا. سوال نمبر 4، شاعر نے خود کو کیسے گل سے تشبیہ دی ہے. اس کا جواب ہے کہ جس طرح گل کی ایک ایک پتی چاک ہوتی ہے، اسی طرح شاعر کا وجود بھی بے معنی، بے مقصد اور تار تار ہو چکا ہے. سوال نمبر 5، مقطع میں شاعر نے خود کو آفت رسیدہ کیوں کہا ہے. اس کا جواب ہے کہ مقطع میں شاعر نے خود کو آفت رسیدہ کہا ہے کیونکہ شاعر کے اپنے ہی گھر میں کوئی عزت اور کوئی مقام حاصل نہیں تھا. اپنے ہی گھر میں شاعر پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا اور شاعر کو ہی اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے، اس لیے شاعر نے خود کو آفت رسیدہ کہا ہے. اس کے بعد ہم بھول نظم کے سوالات دیکھیں گے. یہ بھول نظم جس کے شاعر ہے آنند نارائن ملا. تو اس کا پہلا سوال ہے کہ اشک ناپاک کو شاعر نے آنکھ کا تارا کیوں سمجھا ہے. اس کا جواب ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو مگرمچھ کے آنسو بہا کر اپنے آپ کو دوسروں کا ہمدرد بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعد میں ایسے ہی لوگوں سے دھوکہ ملتا ہے اور لوگ جنہیں ہم اپنی آنکھ کا تارا سمجھتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہم انہی کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ بہت بڑی بھول ہوتی ہے. اس لیے شاعر نے ایسے آنسو کو اشک ناپاک کہا ہے. سوال نمبر 2، شاعر جوش عقیدت میں کسے کنارہ سمجھتا ہے کیوں. تو شاعر جواب اس کا کہ سمندر میں جو طوفان آتا ہے تب نیچے کی ریت اوپر آ جاتی ہے اور دیکھنے والوں کو وہ کنارے کی طرح معلوم ہوتا ہے. جب دیکھنے والا اس ریت کو کنارہ سمجھ کر اس کے قریب جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میری آنکھ کا دھوکہ تھا. اس مثال سے شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا بھی ایک سمندر کی طرح ہے اور اس کی چمک دھمک دیکھ کر ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی قدم قدم پر دھوکہ ملتا ہے کیونکہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. سوال نمبر 3، مسحور نگاہی سے کیا مراد ہے اور اس سے شاعر کو کیا گمان ہوتا ہے.
کا جواب ہے کہ مسحور نگاہی سے مراد کسی کی جادوگری آنکھیں جن سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ شاعر نے جب ان آنکھوں کو دیکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے ان میں انسان کی خدمت کا جذبہ ہو۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ اپنے مطلب کے لیے اور اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے ایسا بتاتے ہیں جیسے وہ صرف انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، شاعر نے شفق کا رنگین نظارہ کسے سمجھا، کیوں؟ تو اس کا جواب ہے سورج کی آڑ میں جو کالی گھٹائیں چھا جاتی ہے تب اس کے پیچھے چمک نظر آتی ہے۔ شاعر اسے شفق کا رنگین نظارہ سمجھتا ہے کیونکہ اس کی چمک ایسی ہے جس سے شاعر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہاں شاعر نے سورج اور کالی گھٹاؤں کی مثال دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا بھی دور سے چمکتی کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے اور ہم اسے اپنی منزل سمجھ لیتے ہیں، اسے پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے قریب جاتے ہیں تب ہمیں اپنی بھول کا احساس ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیں، اس کو اچھے سے سنیں، اس کو پڑھیں اور اس کے سوالات کے جواب آپ اپنی نوٹ بک میں درج کریں تاکہ آپ کو ایگزام کے وقت اس میں فائدہ ہو۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے سوالات ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔